یونیکیڈمی میں آج کی ہماری دوا ہے تودری، ایک بہت مشہور مفرد دوا ہے اور مقوی با منی کی تولید کے لیے بہت مشہور ہے۔ آئیے اس کی مختصر تفصیل جانتے ہیں۔ اسے انگریزی میں وال فلاور کہتے ہیں، لاطینی میں چیریانتس چیری یا ایرسمم چیری کہا جاتا ہے۔ اس کا مزاج یہ گرم دوم درجے میں اور تر اول درجے میں مانی جاتی ہے۔ اس کے افعال و خواص جانتے ہیں اور سب سے پہلے نفع خاص، یہ مقوی با ہے اور مخرج بلغم ہے، بلغم کا اخراج کرتی ہے، نکالتی۔ اس کے مشہور افعال جانتے ہیں، یہ مولد و مغلظ منی و مقوی با ہے۔ اس میں یہی تینوں خاصیتیں پائی جاتی ہے کہ یہ تولید بھی کرتی ہے منی کی، اس کو غلظت بھی دیتی ہے، اس کو گاڑھا بھی کرتی ہے اور باہ کے لیے بھی مقوی ہے۔ مشکل الفاظ یہاں پر دے دیے جائیں گے۔ یہ مولد شیر ہے، شیر دودھ کو کہتے ہیں، دودھ کی پیدائش بھی کرتی ہے۔ مسخن و ملطف ہے، مسخن سخن گرمی پیدا کرنے والی چیز اور ملطف لطافت پیدا کرنے والی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والی چیز۔ یہ مخرج و منفس بلغم ہے، یہ بلغم کا اخراج بھی کرتی ہے اور کھانسی کے ذریعے بھی اسے باہر نکالتی ہے۔ یہ مقوی معدہ باردہ ہے، ٹھنڈے معدے کے جو امراض ہوتے ہیں، جو ذوف ہوتے ہیں، اس کو تقویت دیتا ہے۔ یہ مسمن بدن ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے۔ زمادن مقامی طور سے لگانے سے محلل ورم ہے، سوجن کو کم کرتا ہے اور محمر جلد ہے، یعنی جلد میں سرخی پیدا کرتا ہے۔ آئیے اس کے مواقع اور ترکیب استعمال جانتے ہیں۔ یہ مولد منی مغلظ منی مقوی با ہے، اسی لیے باہ کے تمام امراض میں مثلا ذوف با، جریان منی، منی کا خارج ہونا، قلت و رقت کمی بھی اور بہت پتلا پن بھی منی کا، صورت انزال پری میچر ایجوکیلیشن جسے کہا جاتا ہے کہ تیزی سے انزال ہو جاتا ہے، کثرت احتلام، بار بار نائٹ فالس ہوتے ہیں، ان میں کافی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا صفوف یعنی پاؤڈر، اس کے ہمراہ کچھ اور ادویہ ملا کر دودھ کے ساتھ دیتے ہیں۔ کچھ آسان نسخے یہاں بتائے جائیں گے کیونکہ تودری بہت مشہور ہے مقوی باہ کے طور پر۔ تنہا تودری کو باریک صفوف بنا کر چینی ملا کر 10 گرام کی مقدار میں استعمال کریں صبح شام، دودھ کے ہمراہ اگر ممکن ہو سکے، ورنہ ایسے ہی پانی کے ساتھ پی لیں۔ احتلام و مردانہ کمزوری کے لیے بہت مفید ہے۔ مغلظ منی و جریان کے لیے یہ نسخہ ہے، ان سب کو ہم وزن لے کر خوب باریک پیس کر چھان لیں، باریک پاؤڈر ہو جائے گا اور اس میں اتنی ہی مقدار میں چینی ملا لیں۔ خوراک 3 سے 6 گرام کی مقدار دودھ کے ساتھ دیں، صبح شام استعمال کریں، منی کو گاڑھا کرتا ہے اور ہر قسم کے جریان میں یہ فائدہ مند ہے۔ کتابی نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تخم تودری، تخم پیاز، تخم کسوس، مغز خندق، مغز بادام، دارچینی، جاوتری، خولنجان اور شہد خالص، ان کی مقدار دی ہوئی ہے۔ ترکیب ایسے ہے کہ تمام خشک اجزاء کو باریک صفوف بنا لیں اور شہد کے ساتھ معجون بنا لیں۔ 5 سے 10 گرام ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ مولد شیر یعنی دودھ کی افزائش دودھ کی پیدائش کو بڑھاتا ہے، خاص کر تودری سرخ گائے کے دودھ کے ہمراہ دینے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ 4 سے 5 گرام تودری کا صفوف صبح نہار منہ پھانک لیا کریں یا ہم وزن کھانڈ شکر ملا کر روزانہ 1 تولہ یعنی تقریباً 12 گرام استعمال کریں۔ اس کا نسخہ یہاں دیا گیا، یہ مولد شیر نسخہ ہے جس میں کل 6 دوائیں شامل ہیں۔ مقدار آپ کے سامنے ہے۔ ترکیب اس طرح ہے کہ تمام بیجوں کو ہلکا بھون لیں، صفوف بنا لیں، پھر بادام پیس کر شامل کر لیں، شہد کے ساتھ معجون بنا لیں، 5 گرام صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ مسخن و ملطف، تودری مقامی طور سے گرمی پیدا کرنے والی چیز ہے اور اندرونی استعمال پر حرارت غریزیہ کو بڑھاتی ہے۔ ملطف اثر ہونے کی وجہ سے لطافت پیدا کرتی ہے۔ ملطف ان دواؤں کو کہتے ہیں جو دوا یا غذا کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں، ٹکڑوں میں توڑ دیتے ہیں تاکہ وہ بآسانی جزو بدن بن سکے، ہمارے جسم کا حصہ بن سکے۔ اسی طرح یہ دوائیں گاڑھے اور لیسدار خلط پر اثر کر کے انہیں قابل اخراج بنا دیتی ہے۔ مسخن اثر کا یہ نسخہ دیا گیا ہے جس میں کل 6 دوائیں شامل ہیں۔ ترکیب اس طرح ہے، تخم تودری، فلفل سیاہ اور سہاگا کو باریک صفوف بنا لیں، روغن زیتون کو موم زرد میں پگھلا کر باقی اجزاء شامل کر دیں، روزانہ 2 بار نیم گرم ضماد کریں۔ یہ مخرج و منفس بلغم ہے۔ ذیق النفس میں تخم تودری کا لوگ بنا کر کھلاتے ہیں، لوگ چاٹنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ سینہ اور پھیپھڑوں کو اخلاط غلیظہ، بہت گاڑھے اور مشکل سے نکلنے والے بلغم سے پاک کرتی ہے۔ ایسے لوگ سے سینے اور پھیپھڑوں کی جانب آنے والے مواد بھی رک جاتے ہیں۔ تودری سودا کا بھی اخراج کرتی ہے۔ یہ ایک نسخہ ہے جو مخرج و منفس بلغم کے طور پر استعمال ہوگا۔ تمام اجزاء کو صفوف بنا لیں، شہد کو ہلکا گرم کر کے صفوف شامل کر دیں اور آخر میں عرق شامل کریں، عرق خولنجان، اور چاٹن بنا لیں۔ روزانہ صبح شام آدھا چمچہ اور بچوں کو 1 یا 2 گرام چٹائیں۔ مقوی معدہ باردہ، تودری معدے کو قوی کرتا ہے اور خاص طور سے بارد امراض والے معدے کو، معدے کی گرانی اور بوجھل پن کو دور کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، معدے کے سدوں کو دور کرتا ہے، معدے میں رکی ہوئی
گاڑھی اور لذیذ خلطوں کو بھی باہر نکال دیتا ہے۔ ایک نسخہ ہے تخم تودری، تخم ریحان، زنجبیل، جوزبوا، مستگی رومی، عقر کرہا اور شہد خالص۔ ترکیب اس طرح سے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسمن بدن کو موٹا کرنے کے لیے یہ ایک تودری کافی مشہور ہے۔ دبلے پتلے بدن کو موٹا اور فربا بنانے کے لیے تودری کا سفوف بناتے ہیں یا اس کے ساتھ دیگر ادویہ بھی شامل کر کے ہمراہ دودھ کھلاتے ہیں۔ تودری کو پوٹلی میں باندھ کر گائے کے دودھ میں جوش دے کر پینا زیادہ مقوی اثر رہا ہے۔ بدن کو موٹا کرنے کا یہ نسخہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے۔ ترکیب یہاں پر ہے، تمام اجزاء کا سفوف بنا لیں، شہد کو ہلکا گرم کر کے سفوف شامل کر دیں اور شہد کے ساتھ معجون بنا لیں۔ 5 سے 7 گرام صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ ضمادن یہ ایک ترکیب بتائی گئی کہ تودری جو ہے محلل ورم بھی ہے اور محمر جلد بھی ہے۔ ورم اور سوجن کو کم کرتا ہے، جلد پر رگڑنے سے سرخی پیدا ہوتی ہے، مقامی دوران خون بڑھا دیتا ہے، اپٹن بنا کر چہرے پر استعمال کرنے سے رنگت کو نکھارتا ہے، پانی کے ساتھ تیار کر کے سرطانی یعنی کینسر اور دوسری سخت گانٹوں پر اس کا لیپ گانٹوں کو تحلیل کرتا ہے۔ ضمادن یہ خوشیوں کے ورم کے لیے بھی اس کا ضماد استعمال کیا جاتا ہے۔ اندرونی طور پر محلل اثر خاصیت کی وجہ سے تودری ارگن نسا میں بھی کام دیتا ہے۔ تودری کو پیس کر شہد کے ساتھ ملا کر آنکھوں میں لگانے سے آنکھ کے زخم مندمل ہوتے ہیں، سوجن کم ہوتی ہے اور صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ محلل اثر کی وجہ سے چھوٹے بچوں کے جسم پر جو لال لال پھنسیاں نکل آتی ہیں، اسی کے لیے اس کی جڑ کو ہلدی کے ساتھ پیس کر مکھن میں ملا کر لگاتے ہیں، جس سے پھنسیوں میں آرام ہو جاتا ہے۔ روغن خیری زرد کو بعض سلاؤں کو بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بنانے کی ترکیب یہ ہے، تودری زرد کے پھولوں کو روغن کنجد تل میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں، جب ان کا اثر روغن میں آ جائے تو پھول بدل دیں۔ اس طرح 2 مرتبہ نئے پھول ڈالنے سے روغن خیری زرد تیار ہو جاتا ہے۔ مشہور افعال ایک ہی جگہ پر آپ کے سامنے ہیں، خاص طور سے طلبہ کے لیے دیگر افعال بھی دیے گئے ہیں۔ اس کے مرکبات جو مشہور ہیں، ویسے تو کئی مرکبات میں تودری استعمال کیا جاتا ہے، لیکن لبوب صغیر و لبوب کبیر بہت مشہور ہے۔ تودری میں پائے جانے والے فائٹو کیمیکلز آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اتنے سارے فائٹو کیمیکلز ہیں اور بہت سارے اس کے اثرات اور ریسرچز ہو چکی ہیں۔ پورے تودری میں کیا کیا پایا جاتا ہے، سیڈز میں کیا ہیں، ان کی پتیوں میں کیا ہیں، ان کے فلاورز میں کیا پائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے جو تیل بنایا گیا اس میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو فائٹو کیمیکلز کی ایکشنز پر دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے چارٹ پیش کیا گیا ہے۔ ان میں سے جو کچھ فائٹو کیمیکلز ہیں ان کے کچھ کے اثرات بتایا آپ کے سامنے۔ جیسے چائرولین جو ہے وہ دل کی دھڑکن کو مضبوط کرتا ہے، دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی ریدمیا کو ترتیب میں لاتا ہے۔ ہاں، بہرحال یہ زیادہ مقدار میں زہریلا ثابت ہوتا ہے۔ ایریسیموسائڈ جو ہے دل کی دھڑکن کو یہ بھی مضبوط کرتا ہے، بے ترتیبی کو دور کرتا ہے۔ کیمفرول سوزش کو، الرجی کو کم کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، کینسر روکنے والا ہے، دل اور دماغ کو تحفظ دیتا ہے۔ اس طرح سے آپ یہاں پر ہر فائٹو کیمیکلز کے بارے میں کیا یہ اثرات پیدا کر سکتے ہیں اور ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ کلینکل ریسرچ کے ذریعے تودری میں جو فارماکولوجیکل ایکشن سامنے آئے، اس میں جو سرخ نشانات آپ کو دیے گئے ہیں، اس میں پہلے سے ہمارے حکمہ نے اس بارے میں بتایا ہے۔ یہ مقوی دماغ ہے، سی این ایس ٹونک ہے، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ پایا جاتا ہے، انالجیسک ہے، ایکسپیکٹورنٹ ہے، وونڈ ہیلنگ ایفیکٹ ہے، کارڈیک اسٹیمولنٹ ہے، خاص طور سے پھول میں، ڈائیوریٹک ہے، پیشاب بہت لاتا ہے، ایفروڈیزیک ہے، مقوی باہ ہے، اینٹی مائکروبیل ایکٹیویٹی بھی سامنے آئی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی بھی ہے، اسکن کے لیے بہت مشہور ہے، ہیئر ٹونک کے طور پہ اس کا آئل استعمال کیا جاتا ہے۔ اینل فشر کے لیے کئی ریسرچز ہو چکی ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر چند ریسرچ پیپر آپ کے سامنے ہے، اس کی لنک یہاں پر نیچے دی گئی ہے اور آپ کو کارنر پہ بھی اس کی لنک دے دی جائے گی۔ یہ دوسرا ریسرچ پیپر ہے، وال فلاور ایریسمس شاعری فرام پاسٹ ٹو فیوچر۔ یہ ایران کے ایک یونیورسٹی اور ڈپارٹمنٹس کی اسٹڈی ہے اور کارنر پہ اس کی لنک دے دی جائے گی۔ پیئر ریویوڈ پیپر کی لسٹ آپ کے سامنے ہے، جو انٹرسٹڈ ہیں ان ریسرچز اور ان کانٹیکٹس پر جا سکتے ہیں۔ مزاج اس کا بتایا گیا گرم دوم تر پہلے درجے میں، مقدار خوراک 6 گرام سے 12 گرام تک۔ اس کی مضرت جو ہے یہ سوزش اور گھبراہٹ پیدا کرتی ہے زیادہ مقدار میں۔ جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ تھائرائیڈ کے لیے بھی تھوڑا برا اثر رکھتی ہے۔ بہرحال اس کی اصلاح کے لیے اسے جوش دیا جاتا ہے یا پانی میں تر بھی کر دیں تو اس کی کافی کچھ اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر تودری نہ ملے تو بہمن سرخ و سفید استعمال کی جائے۔ تودری کے بارے میں مختلف اس کے مترادف نام الگ الگ زبانوں میں سے کیا کہتے ہیں، یہ خاص طلبہ کے لیے رہتا ہے اور پہچان سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے۔ تودری کو انگریزی میں وال فلاور کہتے ہیں، لاطینی میں چیریانتس چیری کہا جاتا ہے۔ بائیں جانب آپ جو پودا دیکھ رہے ہیں یہ تودری کا ہی پودا ہے۔ اس کے مترادف نام بہت کم مل سکے، بہرحال زیادہ تر زبانوں میں سے تودری ہی کہا جاتا ہے۔ اردو، فارسی، کشمیری، سنسکرت، ہندی سب زبان میں سے تودری کہتے ہیں۔ عربی میں بذر الخمخم یا بذر الہوا یا قصیصہ کہتے ہیں اور بنگالی میں خیری کہا جاتا ہے۔ اس کی ماہیت جانتے ہیں، یہ ایک کھڑی جھاڑی ہوتی ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جو 1 فٹ سے 3 فٹ تک اونچی ہوتی ہے۔ اس کا پودا، تنا، شاخیں سب ملائم ہوتی ہیں۔ یہ بالکل سیدھا پودا نرگس پودے کی مثل اگتا جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کے سامنے نرگس کا پودا، جس طرح اس کے سیدھی شاخیں ہیں، سیدھا اگا ہوا ہے بالائی جانب، اسی طرح یہ پودا بھی
भी सीधा ऊपर बालाई जाने बढ़ता है। इसके पत्ते ज्यादा नोकदार, सालिम यानी पूरे पूरे मुकम्मल और नोकीले बर्छी की तरह होते हैं। और यहाँ पर पत्तियां आपको नीचे नजर आ रही हैं, ये है आपको करीब से पत्ती, नोकीली पत्ती नजर आ रही है। ये भी तूदरी की पत्ती है। ये उसका पिछला जानिब है जिसमें थोड़ा सा हल्का रंग होता है। तना इसका दरमियानी असली तना मछली के जिस्म की तरह नजर आता है। ये आपको तना बीच का हिस्सा नजर आ रहा है जिस पर बहुत हल्के रोए पाए जाते हैं। यह आपको बहुत करीब से उसका तना नजर आ रहा है जिसमें इस मछली की तरह स्केल्स नजर आ रहे हैं। असली जड़ जो होती है इसकी बहुत गहराई तक उतर जाती है तूदरी की। ये आपके सामने फूल हैं। मई जून में यानी बरसात के मौसम में फूल तने के सिरे पर, मेन जो दरमियानी तना होता है उसके टॉप पे इसका गुच्छा लगता है, भीनी भीनी खुशबू वाला, मुख्तलिफ रंग का होता है, पीला, सुनहरी, नारंगी, सुर्ख, सफेद, गुलाबी, जामनी, इतने सारे किस्म के इसके और इतने मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं। इसीलिए इसे यूरोप कंट्रीज में बागात में क्यारियां बनाई जाती हैं। इसे गुले शब्बो भी कहते हैं क्योंकि ये रात को खिलता है, या गुले खीरी भी कहते हैं। हर फूल 4 पंखड़ियों वाला होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 4 पंखड़ियां उसकी। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फूल बताए गए हैं। सफेद जो फूल होता है ये बहुत नायाब है, बहुत कम है। यहाँ आप केसरी रंग का देख रहे हैं, यहाँ कुछ सुर्ख है, यहाँ जामनी रंग का है, यह आपको गुलाबी नजर आ रहा है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के तूदरी के पौधे होते हैं लेकिन दवाई खवास सबकी एक जैसी होती है। इसके फल देखते हैं, फल की जगह पर फलियां लगती हैं। ये आपको लंबी लंबी जो नजर आ रही हैं ये फलियां ही इसके फल हैं। तूदरी के पौधे में दोनों तरफ से खुलने वाली 1.5 से 2.5 इंच की लंबी फलियां लगती हैं। खुश्क होने पर ये फलियां डाली पर ही फट जाती हैं और तुख्म नजर आने लगते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं करीब से फलियों को। ये तना फली जिस पर हल्के हल्के रोए पाए जा रहे हैं और ये जब दरमियान में काटी जाती है तो किस तरह से बीच में तूदरी के दाने आपको नजर आ रहे हैं। इसकी खासियत ये पाई जाती है, इसीलिए साइंसी जबान में से सिलिक कहा जाता है, कि इसका छिलका जो है वो खुल जाता है। एक इस तरफ खुल गया, एक इस तरफ खुल गया और दरमियान में आपको दानों वाला जो हिस्सा है, बीजों वाला, वो नजर आ रहा है। ये तुख्म मसूर के दाने की तरह लेकिन उससे जरा छोटे और किसी कदर चपटे होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके सामने तूदरी के दाने हैं। इस जानिब आपको तूदरी नजर आ रहा है और इस जानिब आपको मसूर की दालें दिखाई गई हैं। तूदरी के तुख्म अक्सर 3 किस्म के होते हैं, सुर्ख, सफेद और जर्द। तुख्म को ही तूदरी याद किया जाता है और हर किस्म को मजमूई तौर से तूदरैन कहते हैं। जायका कड़वा होता है। बाजार में सुर्ख और जर्द यानी पीली किस्म तो बड़ी आसानी से मिल जाती है लेकिन सफेद बहुत कामयाब है। जाहिरी तौर से सब किस्म यानी सुर्ख, जर्द एक जैसे ही नजर आते हैं। बिल्कुल सफेद किस्म बहुत ही कम पाई जाती है। यह आपके सामने नबाताती खाका है। सिरे पर गुच्छों में फूल लगे हैं, पत्तियां नोकीली आपको नजर आ रही हैं। अगर क्रॉस सेक्शन किया जाता है इसकी फलियां किस तरह से नजर आएंगी। और यह है आपके सामने फली जिसमें दोनों तरफ के छिलके अलग हो जाएंगे और दरमियान में जो दानों वाला हिस्सा है वो आपको नजर आएगा। इसके इस्तेमाल होने वाले अज्जा तुख्म, फूल और जड़ तीनों ही अज्जा इस्तेमाल होते हैं और इसी हालत में आपको बाजार में मिल जाती है। पैदावारी इलाके इंडो पाक में यह उग जाता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हिमाचल के बागों में इसको लगाते हैं और दुनिया में असली में ये ईरान और यूरोप का पौधा है। तो यूरोप के पूरे इलाकों में ये बहुत आसानी से कुदरती तौर से पाया जाता है और बाकी दुनिया में कहीं कहीं इसको बागात के तौर पर लगाए जाते हैं। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली की गई होगी पिन कमेंट में बता दी जाएगी। ये थी मुख्तसर तफसील तूदरी की।